اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق نور محمد قبل کل مخلوق وجعل روح محمد اول الارواح وارسلہ رحمتا للعالمین وجعلہ خاتم النبیین والصلاة والسلام علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین بواضح بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نور اور کتاب مبین کے عنوان سے آج ہماری 5ویں نشست ہے اور موضوع ہے شان رسالت اور قرآن عظیم۔ تو نور اور کتاب آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ اب ایک وقت آنا ہے کہ نور نے جو آیا ہے اور اس پر کتاب آئی ہے اس نے ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ میرے ساتھ ہے تو کتاب ساتھ ہوگی، اب کتاب رہے گی قیامت تک۔ نور نے تاج ختم نبوت پہن کر چلے جانا ہے تو اب نور کی جگہ نور آئے گا۔ تو اب نور معصوم ہے تو وہ نور جو نور کی جگہ آ رہا ہے وہ نور بھی ہوگا معصوم بھی ہوگا۔ تو وہ سلسلہ چلتا رہا، امام حسن عسکری تک آیا اور اب قرآن بعد از قیامت بھی باقی رہے گا۔ تو کوئی ایسا نور ہے جس کے آنے کا انتظار بھی ہے اور وہ قرآن کے ساتھ بھی ہے، جس کے آنے کا انتظار بھی ہے اور وہ قرآن کے ساتھ بھی ہے۔ اور رسول نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت۔ رسول اگر دنیا سے چلے جاتے اور کتاب کافی ہوتی تو تب کہہ دیتے کہ کتاب کافی ہے، مگر جانے کے بعد بھی بتا رہے ہیں کہ کتاب کافی نہیں، اہل بیت بھی کافی ہوں گے۔ ساتھ جب تک اہل بیت کو کافی نہ سمجھا جائے تو کتاب کو کافی نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو حوالے تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کچھ حوالے آج اور عرض کر دوں کیونکہ ہم ذکر مسائل کی طرف جانے لگے، اور آج میں حوالے مکمل کر دوں۔ تفسیر بیضاوی میں حاشیہ ترجمہ قرآن اشرف علی تھانوی میں، حاشیہ ترجمہ قرآن احمد رضا خان بریلوی میں یہ موجود ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں۔ اور شیعہ تفاسیر کا جہاں تک تعلق ہے تو تفسیر صافی اور تفسیر کمی میں موجود ہے کہ اس نور سے مراد محمد و آل محمد ہے۔ کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ تو اب ہم کل کی گفتگو سے اپنی گفتگو کو منسلک کرتے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ رسول عالمین کے لیے رحمت ہے اور بارش کو بھی رحمت کہتے ہیں۔ بارش بنجر زمین پہ بھی پڑتی ہے، زرخیز زمین پہ بھی پڑتی ہے۔ بنجر زمین پر بارش پڑتی ہے جو کہ رحمت ہے، لیکن فصلیں پیدا نہیں ہوتی۔ زرخیز زمین پہ فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا رحمت کا قصور نہیں، ظرف کا قصور ہے۔ رحمت کا قصور نہیں، ظرف کا قصور ہے۔ تو ظرف کا قصور ہے، رحمت کا تو کوئی قصور نہیں۔ تو اب میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں روایت ہے، 2 روایتیں عرض کی تھی، 790 اور 793، جس میں یہ ہم نماز میں اعلان کر رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام، یعنی نبی موجود ہیں تو سلام کر رہے ہیں، یعنی ضمیر حاضر مخاطب کی ہے۔ السلام علیکہ کا ضمیر ہے حاضر مخاطب
اور ایھا نبی حرف ندا ہے. اب کائنات میں، زمین میں، آسمان میں، چوتھے آسمان پہ عیسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی السلام علیکم ایھا النبی کہہ رہے ہیں. زمین میں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، فرشتے بھی نماز پڑھ رہے ہیں. تو معلوم ہوا کائنات کے جس خطے سے بھی رسول کو پکار کر سلام کیا جا رہا ہے، رسول وہ پکار سن رہے ہیں. تو ایسے رسول کو حاضر و ناظر کیوں نہ کہا جائے؟ یہ بھی کہا تھا کہ کائنات کے نمازی رسول کو پکار رہے ہیں، رسول خیبر میں علی کو پکار رہے ہیں. تو اب ایک اور دلیل دے دوں. تو حاضر و ناظر ہونے پہ بات پہلی میں نے دلیل دی کہ رحمت مردہ نہیں ہو سکتی. جب تک وہ رحمان و رحیم ہے تب تک رحمت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خود رحمان و رحیم رہے اور رحمت نہ رہے، تو پھر وہ اس کے رحمان و رحیم ہونے پہ حرف آئے گا. تو رحمت ہمیشہ باقی رہے گی، یعنی رحمت اس کی جب سے اللہ نے نور اول بنایا اس کے بعد سے جب تک اللہ ہے تب تک رہے گی. تو وہ رحمت ہمیشہ باقی رہے گی، رحمت مردہ نہیں ہو سکتی. تو ایک پکارا بھی جا رہا ہے، تب بھی مسلمانوں کو سمجھ نہیں آیا کہ رسول حاضر و ناظر ہیں. چلے پھر قبر میں چلتے ہیں، قبر میں چلتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1291 اور 1284 میں یہ ملتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی رخصت ہوتے ہیں، فرشتے قبر میں آتے ہیں، بندے کو اٹھاتے ہیں اور رسول کو دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ما کنت تقول فی حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں لکھا بخاری میں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بخاری کی مجبوری ہے کہ وہ یہاں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھ رہے، لیکن نماز میں آل پر درود پڑھنا پڑ رہا ہے. ما کنت تقول فی حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے مرنے والے اس کے بارے میں، اس رجل کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے محمد اللہ کے عبد اور رسول ہیں، فرشتے جنت کی بشارت دے دیتے ہیں. اور جو منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں یہ مرد کون ہے، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، مجھے نہیں معلوم. اب بخاری میں لفظ ہے ما کنت تقول فی حاضر رجل. اگر یہاں نہیں داد ملے گی تو پھر کہاں ملے گی؟ میں اسلام پورے میں پڑھ رہا ہوں. ہاذا تو آپ جانتے ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. ہاذا کب بولا جاتا ہے؟ اب ما کنت تقول فی حاضر رجل، کائنات میں کروڑوں لوگ مرتے ہیں، رسول آتے ہیں اور فرشتے اشارہ کرتے ہیں. ما کنت تقول فی حاضر رجل، معلوم ہوا جہاں جہاں بھی کوئی مرتا ہے محمد کو دیکھتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ما کنت تقول فی حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو کروڑوں لوگ مرتے ہیں تو رسول کروڑوں لوگوں کی قبر میں آتے ہیں، تو ایسے رسول کو حاضر ناظر کیوں نہ مانے؟ تو اب اگر علی کہہ دے یا حارث حمدانی میں یمت کرانی، اے حارث حمدانی جو مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے، تو تعجب کیسا؟ علی بھی رسول کا نور ہے. تو اب رسول ہے عالمین کے لیے رحمت. سورہ آراف میں اعلان ہوا اِنَّ رحمت اللہ قریبا من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، نیکوکاروں کے قریب ہے. یعنی اللہ کی رحمت وہ ہے جو محسنین سے دور ہو ہی نہیں سکتی. اب محسنین اگر زمین میں ہے نیکی کرنے والے، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے. اگر محسنین آسمان میں ہے جیسے عیسیٰ فرشتے، تو رحمت ان کے ساتھ ہے. اگر محسنین انسان ہے رحمت ان کے ساتھ ہے.
ایسی رحمت ہے جو ہر جگہ محسنین کے ساتھ ہے تو وہ عالمین کی رحمت ہے. وہ عالمین کی رحمت ہے جو محسنین سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. رسول ہے عالمین کے لیے رحمت. اب جو کائنات کا رسول ہے، جو عالمین کا رسول ہے، جو عالمین کا رسول ہو کے جس ہستی کے لیے کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جہاں کائنات کا رسول کھڑے ہو کر تعظیم کرے اسے جناب سیدہ کہتے ہیں، کیونکہ رسول ہے عالمین کے لیے رحمت اور بطول ہے رسول کے لیے رحمت. کیونکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹے نعمت ہوتے ہیں. تو رسول نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ایک ٹکڑا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں میرا ٹکڑا ہے. یعنی اگر میں نور ہوں فاطمہ بھی نور ہے، اگر میں معصوم ہوں فاطمہ بھی معصومہ ہے، اگر میں سچا ہوں فاطمہ بھی سچی ہے. یعنی رسول بتا رہے تھے کہ اگر فاطمہ دعویٰ کرے یہ نہ سمجھنا کہ زہرا دعویٰ کر رہی ہیں، بلکہ یہ سمجھنا رسول دعویٰ کر رہے ہیں. تو رسول ہے عالمین کے لیے رحمت. اب اگر رسول معراج پر نہ جاتے تو غیر مسلم یہ کہہ دیتے کہ مسلمانوں کے نبی اپنے علاقے عرب سے تو باہر گئے نہیں، عالمین کے لیے رحمت کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عرش پر بلا کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ میرے حبیب کی پہنچ عرش تک ہے. اسی لیے یہ لفظی رحمت للعالمین نہیں بلکہ واقعاً فی الحقیقت رحمت للعالمین ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، نذیر بنا کر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراج منیرا. اور اللہ کے اذن سے سراج منیر بنا کر بھیجا. سراج منیر کہتے ہیں اس چراغ کو جو خود بھی نور ہو دوسرے کو بھی نور بنا دے. یعنی وہ چراغ، یعنی یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے. لیکن میں نے یہ نقطہ سمجھانا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو بھیجا. یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا. نبوت کا ذکر پہلے کر رہا ہے، بھیجنے کا ذکر بعد میں کر رہا ہے. تو ماننا پڑے گا نبی پہلے بنایا بھیجا بعد میں. نبی پہلے بنایا اور بھیجا بعد میں. اب محمد مصطفیٰ کی شان و عظمت کیا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. کہ ہم نے آپ کی طرف شاہد بنا کر رسول کو بھیجا. کس طرح؟ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا. تو یہاں ہی ختم کرتا ہوں، قبلہ تشریف لے آئیں. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید. کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ اور فرعون، شبیر اور یزید، یہ دونوں قوتیں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں. این دو قوت از حیات آیت پدید. کہ اب یہ جو دو قوتیں ہیں جب ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، حق جیت جاتا ہے. باطل مٹ جاتا ہے، حق جیت جاتا ہے. اسی حق کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں موجود ہے. شب عاشور ہے، امام حسین خیام میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ایک جگہ جناب ام لیلہ علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں کہ کل قربانی کا دن ہے. ایک جگہ
जनाब उम्मे फरवा कासिम को तैयार कर रही हैं कि कल कुर्बानी का दिन है, और एक खैमा ऐसा है कि जिसमें एक बीबी है, उसका नाम उम्मे कुलसूम है, ज़मीन में लकीरें खींच रही है और रो रही है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा, वापस आए, हज़रत अब्बास को मुखातिब होकर कहते हैं, अब्बास तू जिंदा है, कुलसूम रो रही है। अब्बास तू जिंदा है, कुलसूम रो रही है। जनाब अब्बास जनाब कुलसूम के पास आए, सलामुल्लाह अलैहा के पास। कहा, शहजादी आप क्यों रो रही हैं? कहा, सबके पास कुर्बानी है, मेरे पास कुर्बानी नहीं। अब्बास अर्ज करते हैं, शहजादी मेरे गले में रस्सी डाल लीजिए और मुझे मैदान करबला में ऐसे रवाना कीजिए जैसे मीना में कुर्बानी का जानवर रवाना किया जाता। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब के खेमे में आए और देखते क्या है कि जनाब ज़ैनब ओनो मोहम्मद को ये वसीहत कर रही हैं कि ओनो मोहम्मद तुम जाफर तैयार के पोते हो, ओनो मोहम्मद तुम हैदर कर्रार के नवासे हो। सुबह जंग है, बड़ी बहादुरी से लड़ना, डरना बिल्कुल नहीं, खौफ बिल्कुल ना खाना, बड़ी जुर्रत से लड़ना। अब एतमाद देखिए जनाब ज़हरा का, फरमाती क्या है? कहती, ओनो मोहम्मद अगर लड़ते लड़ते नहर पे कब्जा हो जाए तो पानी ना पीना जब तक मेरा हुसैन पानी ना पिए, जब तक मेरा हुसैन पानी ना पिए। अज़ादारों, ओनो मोहम्मद खिदमत जनाबे इमाम हुसैन में आते हैं, इजाजत नहीं मिलती। इतने में माँ के खेमे में आए, यूं ही नजर जनाबे ज़ैनब की ओनो मोहम्मद पर पड़ी। फरमाती है, ओनो मोहम्मद तुम अभी तक जिंदा हो, ओनो मोहम्मद तुम मर क्यों नहीं गए? तुमने मुझे अम्मा ज़हरा से शर्मिंदा करा दिया। कहा, अम्मा मामू जान इजाजत नहीं देते। अब जब इजाजत नहीं मिल रही थी तो जनाबे ज़ैनब ने बारगाह इमाम हुसैन में अर्ज की, मेरे माजाए हुसैन एक सवाल है। कहा, बहन आलम गुर्बत है, कोई ऐसा सवाल न करना कि हुसैन पूरा न कर सके, कोई ऐसा सवाल न करना। कहा, क्या सवाल है? कहा, इतना सवाल है कि मेरे बेटों को मरने की इजाजत दे दो। अज़ादारों, अल्लाह जाने हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी। हुसैन ने सवार करवाया, ओनो मोहम्मद बड़ी जुर्रत और बहादुरी से लड़े। किसी ने मोहम्मद पे वार किया, किसी ने ओन पे वार किया, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार का वार किया, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़े का वार किया। अज़ादारों, ज़ीम से जमीन पर आए, कहा, मामू जान हमारी खबर लीजिए। हुसैन कहते हैं, ज़ैनब तेरी कुर्बानी कबूल हुई। अज़ादारों, रस्सियां लाई गई, शहजादियों को बांधा गया, जूही शहजादियों को गुजारा गया लाशों से। हर बीबी ने खुद को गिरा दिया। कोई हाय अकबर कह रही थी, कोई हाय कासिम कह रही थी। दो लाशें ऐसे थे जिन पे रोने वाला कोई न था। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भाई को रो रही थी। किसी ने पूछा, ये दो लाशें किनके हैं जिन्हें रोने वाला कोई नहीं? कहा, हाँ, क्या इनकी माँ मर गई?